الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. گم سم ہے پریشان ہے حیران ہے سارے معلوم ہے سب کچھ مگر انجان ہے سارے موجود یہاں خیر کے امکان ہے سارے درکار ہمیں آپ کی رحمت کی رضا ہے اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے اپنے ہے مقابل تو ہے اپنے ہی نشانہ ہنستا ہے ہمیں دیکھ کے اب سارا زمانہ آتا نہیں کیوں کر ہمیں روٹھوں کو منانا حائل ہے جو رستے میں وہ دیوار انا ہے اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے راہ تکتی ہے وادی کشمیر ہماری راہ تکتی ہے وادی کشمیر ہماری اغیار کے ہاتھوں میں ہے تقدیر ہماری دنیا میں نہیں عزت و توقیر ہماری غیروں کی نظر میں یہ وطن دشت بلا ہے اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے ہم جائیں کہاں لے کے یہ فریاد یا نبی جا کر یہ سنائیں کسے روداد یا نبی امداد ہو امداد ہے امداد یا نبی ہر شخص کے ہونٹوں پہ یہی ایک صدا ہے اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے
امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ممکن نہیں سرور کہ ہمیں شک ہو ذرا بھی، ممکن نہیں سرور کہ ہمیں شک ہو ذرا بھی، اس وقت تقاضا بھی ہے اور حکم خدا بھی، اس مصر میں دونوں ہیں دعا اور دوا بھی، کس درد کی شدت میں یہ حالی نے کہا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے ایک امتی پل صراط سے گزر رہا ہوگا، گناہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، تو وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا پل، اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، میرا ایک امتی اس پل صراط سے نیچے گرنے والا ہوگا، اتنے میں ایک نور آئے گا اور میرے امتی کا ہاتھ تھامے گا اور اس کو پل صراط عبور کرا دے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس شخص کا پڑا ہوا مجھ پر درود پاک ہوگا جو نور کی شکل میں آ کر اس کی مشکل کشائی کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، کل بروز قیامت تیزی کے ساتھ وہ پل صراط کو عبور کر جائے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں، پل سے رضا اب وجد کرتے گزری ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور سیدی اعلیٰ حضرت کمال عشق، امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں، پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے، اسے گزرنا نہیں ہے، چلنا نہیں ہے، وجد کر کے تمال پا کے گزرو۔ یا سیدی یہ تو بڑا مقام نازک ہے، ہاں تو بڑی احتیاط کے ساتھ صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ وجد کرتے ہوئے یہاں سے گزرو، دھمال ڈالتے ہوئے یہاں سے گزرو، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے۔ تو آپ فرماتے ہیں آگے بھی تو سنو، میں کہہ کیوں رہا ہوں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ ارے تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل کے پاس کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں، یا رب العالمین میرے امت کو آسانی کے ساتھ پل عبور کرا دے، ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زہے عزت و اطلاع محمد، ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا اس آنکھ کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا اس آنکھ کو کس پیار سے دیکھتے ہیں،
جو آنکھ ہے محو لقائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل ملتے ہیں، اس کی برکتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی بھیجتا ہوں درود، پڑھتا نہیں ہے، بھیجتا ہے۔ پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، تو اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ درود پڑھتا نہیں، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسمع لأہل محبتی وعارفہم، فرمایا کہ جو محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے، الفت سے، توجہ سے میری بارگاہ ہمیں صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے، میرے آقا فرمایا اسمع لأہل محبتی، ایسے محبت والے کا درود پاک میں خود سنتا ہوں، وعارفہم، اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ جو لاپرواہی سے، بے توجہی سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کا فرشتے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ سلام بھیجا ہے۔ اس لیے جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا کریں تو یہ تصور اور یقین ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود کو سن بھی رہے ہیں، میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں، اور جواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ اب گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھو، اس کے بعد اپنی توجہ دل کی طرف کرو اور یقین کرو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں۔ سرکار کا تصور باندھنے کے بعد پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جہاں کہیں سے بھی جب کبھی بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ ایک عورت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس یا فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جب بھی میرا امتی کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس امتی کا درود سنتا بھی ہے اور پھر میری بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے فلاں نے آپ پر سلام کہا ہے۔ ایک فرشتے کی اتنی پاور ہے، پوری دنیا کے درود و سلام جہاں کہیں سے بھی پڑھا جا رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام فرشتہ اس کو سن بھی رہا ہے اور سرکار تک پہنچا بھی رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں پارے کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ جو بچے یا عورتیں یا مرد تمہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے، تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کہتے کیا ہیں وہ مرد عورتیں اور بچے مظلوم؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب عز و جل، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے یا اللہ ہمیں نکال دے، یہاں کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، جیسے کشمیری، فلسطینی۔ اللہ فرماتا تمہیں کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تمہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا، تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم نے جہاد کا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور یہ مظلوم مسلمان کیا کہتے ہیں؟
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اے ہمارے رب عز وجل، ہمیں اپنی طرف سے کوئی حمایتی دے دے، فیور کرنے والا ہمیں دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، اللہ کے علاوہ بھی لوگ، مخلوق جو ہے وہ مدد کرتی ہے، اسی لیے ان کی دعا، ان کی پکار اللہ قرآن میں نقل کر کے بتا رہا ہے کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے، پہلی دعا تو یہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کے یہاں کے لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اور دوسری دعا یہ کہ یا اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے جو ہماری آ کے مدد کرے۔ 7 اکتوبر سن 2023 کو پچھلے ہفتے فلسطینی مجاہدین نے طوفان الاقصی آپریشن کے نام سے جہاد کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا ہے، سب کے یہ علم میں ہے، اور بیت المقدس پر قابض اسرائیلی درندوں پر حملہ کر کے انہیں پوری دنیا میں ذلیل کیا ہے الحمدللہ، اور بلکہ اسرائیلی فوج کا جو بہت بھاری اور جانی نقصان بھی پہنچایا، اور اس کے رد عمل میں اسرائیل نے فلسطین کے شہر غزہ اس کی ناکہ بندی کرتی ہوئے وہاں کا پانی، وہاں کی خوراک، ایندھن، بجلی سب کچھ منقطع کر کے سپلائی بند کر دی اس نے، اور اسرائیل ابھی تک وہاں مسلسل بمباری کر رہا ہے، اور کئی فلسطینی مسلمان جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سینکڑوں مسلمان جو ہے وہ زخمی حالت میں ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کا امتحان ہے۔ بیت المقدس کی آزادی یہ صرف فلسطینیوں کا فریضہ نہیں ہے، ان کا فرض نہیں ہے، بیت المقدس کو آزاد کرانا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کا دین فریضہ ہے مسلمان کا، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بیت المقدس کو آزاد کرانا، یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور یہ فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی سالوں سے 75 سالوں سے یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یعنی پاک گھر بابرکت جگہ، اور یہ فلسطین کا دارالحکومت ہے، اور اس میں مسجد اقصی موجود ہے جس سے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور اسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ ارض فلسطین وہ مقدس خطہ ہے جسے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر کئی نبی تشریف لائے اور تبلیغ دین کی، اور کئی انبیاء کرام کے یہاں پر مزارات ہیں، یہاں پر مقدس مقامات ہیں جو یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے ادب، احترام اور عقیدت کا مرکز ہے۔ جو بیت المقدس کا ایریا ہے نہ صرف وہ مسلمانوں کے نزدیک متبرک ہے بلکہ یہودی بھی اس کو متبرک سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے عیسائی بھی اس کو متبرک سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے فلسطین کے اندر۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بارے میں، قوم جبارین کے بارے میں آتا ہے، ان کے خلاف جہاد کے لیے کہا اپنی قوم کو، تو قوم نے یہی جواب دیا کہ اے موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا کہ جاؤ اور سامنے جو لشکر ہے وہ دیکھ کے وہ لشکر کی طاقت، ان کی پاور کتنی کہاں تک ہے، ان کا ساز و سامان دیکھو، فوجوں کی تعداد وغیرہ دیکھو، لیکن آپ نے یہ بھی ان کو کہا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے آگے بتانا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا، اس قوم کو آگے نہیں بتانا۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ لوگ جب گئے دیکھا بہت بڑا لشکر ہے فرعون کا، اور وہ کافروں کا بہت بڑا لشکر، اور وہ
بڑے طاقتور ہیں، بڑا ان کے پاس اسلحہ ہے. انہوں نے منع کرنے کے باوجود موسیٰ اسلام کی قوم کو آگے بتا دیا کہ نہیں بھائی تو مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت بڑی پاور ہے باہر، اس کے سامنے تو کچھ نہیں کر سکو گے، مارے جاؤ گے. وہ قوم ڈر گئی اور اس قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، قرآن پاک میں آتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، تم جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. معاذ اللہ. جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین سے جب رائے طلب کی، مشورہ طلب کیا کہ اب یہ کفار مشرکین حملے کے لیے آ گئے ہیں تو کیا کیا جائے، یا مدینے میں رہ کے دفاع کیا جائے یا مدینے سے باہر جا کے دفاع کیا جائے. تو کچھ نے کہا کہ باہر جا کے مدینے سے جو ہے وہ لڑائی کیجئے، جنگ کیجئے. لیکن آپ انصار جو مدینے کے رہنے والے صحابہ تھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کا کیا ارادہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ آپ کی یہ شرط طے تھی کہ جو مدینے میں جب کوئی قوم حملہ کرے گا تو جب مدینے میں آ جائے گا پھر ہم اس کا مل کے سب جواب دیں گے. لیکن اب مدینے سے باہر جا کے لڑنے کا معاملہ تھا، اس لیے میرے آقا انصار صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ اب تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. جب آپ نے یہ نگاہیں ان کی طرف اٹھائیں تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، صحابی، انصاری صحابی، مدینے کے صحابی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے دلوں کی بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں کے اندر بھی گھوڑے دوڑا دیں گے. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بزدلی دکھائی اور وہ جہاد کے لیے باہر نہ نکلے. بڑی نافرمان قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی. سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، سب سے زیادہ ذکر. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. ایسی ڈیڈ قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بار بار ان کے 7 قسم کے عذاب آئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قرآن پاک میں آتا ہے 7 قسم کے ان پہ عذاب آئے. جب عذاب آتا ہے یہ بس اب معافی دے دو، بس اب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، عذاب ہٹا دیا جاتا، پھر نافرمانیاں کرتے. اس طرح 7 ان پہ عذاب آیا، لیکن یہ قوم پھر بھی نہیں سمجھی اور پھر نبی کی نافرمانی کی وجہ. یہ لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی ایسے نافرمان قوم تھی، کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلت اور رسوائی ان کا جو ہے مقدر بنا دی. سیدنا داؤد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اپنی بادشاہی میں بیت المقدس کو دارالخلافہ بنایا، کیپٹل بنایا اور مسجد اقصیٰ کی نئی تعمیر فرمائی. یعنی پہلے مسجد تھی لیکن اب دوبارہ اس کو تعمیر کیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار بھی وہیں پر موجود ہے. اور اس کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ نے جنوں کے ذریعے جو مسجد تھی اس کو دوبارہ تعمیر کروایا اور 6 مہینے تک آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے عصا کے سارے لاٹھی کے سہارے ایسے کھڑے رہے اور آپ کو دیکھ کر جو جنات تھے وہ کام کرتے رہے مشقت کا تیزی کے ساتھ. اور اس طریقے سے وہ جس سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں نظر میں رکھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. مالک سارے پہ ہو نا مزدور جلدی کام کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے. تو اس طرح وہ مزدور سارے جنات وہ کام کرتے رہے. لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ 6 مہینے تک اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے حالانکہ آپ کا وصال ہو چکا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ پھر وہ لکڑی جو آپ کی عصا لاٹھی تھی اس کو تھوڑا دیمک لگی اور پھر آپ زمین پہ جو ہے وہ تشریف لائے. پھر جنات کو کام بھی کمپلیٹ ہو گیا اور پھر آپ زمین تشریف لے آئے. تو اب جنوں کا پتہ لگا تو یہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی اور پھر اس کو دارالخلافہ بنایا. اور یہیں پر ایک مقام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسے بیت اللحم کہتے ہیں، یہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے. اور اسی طرح یہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بیت اللحم موجود ہے. یہودی تصور کے مطابق وہاں پر دیوار گریہ ہے، یعنی یہودی لوگ جو ہیں وہاں بیت المقدس کے پاس دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں. یہ یہودی لوگ وہاں بڑا گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں اور زاری کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارا مسیحا آئے گا ہمیں بچانے کے لیے.
اور وہاں پر وہ دیوار کے ساتھ لپٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساری غلطیاں کو جو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور مسجد اقصی جس کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سورت کے آغاز میں بیان فرمایا، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اور یہاں پر یہ بھی غلط فہمی بہت پھیلی ہوئی ہے، اکثریت ہماری بیت المقدس کا جو ہمیں تعارف انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، وہ جو سنہری گنبد ہے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ گوگل پہ سرچ کریں بیت المقدس تو وہی سنہری گنبد جو ہے وہ آ رہی ہے، حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے سے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے۔ مسجد اقصی جو ہے وہ اس سنہری گنبد سے تھوڑے سے فاصلے پر آپ دیکھیں، وہاں پر ایک سرمئی سیاہی رنگ کا ایک گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ اور جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی ہیں، وہ اس مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کا کسی زمانے قبلہ رہا۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں قبلہ اول مسجد اقصی، یہ اخبارات میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں قبلہ اول۔ یہ قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ اول نماز فرض ہوئی ہے کب؟ معراج پہ۔ معراج کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں۔ معراج کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں۔ روزہ نہ رکھے، بولے کچھ، چپ کر روزہ نہ رکھے، چپ کر روزہ سیدہ مریم نے رکھا تھا۔ مکے میں معراج ہو رہی ہے، معراج کی رات نماز فرض ہو رہی ہے، تو جب نماز فرض ہو گئی تو مسلمان کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو پھر آپ نے کچھ حکمت کے تحت میرے آقا نے اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا، حالانکہ دونوں اپوزٹ سمت میں ہیں، یعنی ادھر خانہ کعبہ ہے تو ادھر بیت المقدس ہے، یعنی ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو یہودی نے تانے دیے کہ مسلمانوں تم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہو، لیکن تم نے قبلہ تو ہمارے اپنایا ہوا ہے۔ تقریباً 15 یا 16 مہینے مسلمان اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہودی یہی تانا دیتے تھے کہ تم نے قبلہ ہمارا بنا، قبلہ بھی اپنا بناؤ۔ جب بات زیادہ پھیلی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ نے اس کو شدت سے محسوس کیا۔ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی تھی، پڑھا لی تھی آپ نے، آپ امام تھے، آگے کھڑے ہوتے، پیچھے صحابہ کرام مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ شدت اختیار ہوا کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دے، تو بار بار آسمان کی طرف میرے آقا دیکھ رہے تھے، جس سے قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں آتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہمارا تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز کی حالت میں آسمان کو نہ دیکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی روشنی چھین لے، یہ اندھا ہونے کا خطرہ ہے، نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ لیکن میرے آقا کیونکہ بے مثل بشر ہے، اب ہمارے جیسے نہیں ہے، لہذا نماز کی حالت میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے، 1-2 بار نہیں، بار بار قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے محبوب تمہارا چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ بنانا ہمارا کام ہے، جہاں تمہاری مرضی ہے، ترضاھا، جہاں تمہاری مرضی ہے محبوب ادھر رخ پھیر لو، اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ میرے آقا نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اس کا قبلہ بنا دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے اور میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ پھر قبلہ ہمارا پہلا جو تو، کیونکہ سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار کے بارے میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے یہ سوال کیا، تو میرے آقا یہ تو نہیں کہا کہ ابو ذر ٹھہر جاؤ، جبرائیل آئے گا، پوچھوں گا، وہ اللہ سے پوچھے گا، بتائے گا، مجھے کیا پتا، میں تو اتنے عرصے بعد آئی ہوں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، پتہ نہیں کب بنی پہلی مسجد، مجھے کیا پتا۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو انتظار کرو، فوراً میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلی جو مسجد دنیا میں بنائے گی وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف بنایا گیا، اور فرشتوں نے آدم السلام سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ پھر صحابی نے آج کہا یا رسول اللہ بیت اللہ شریف کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، یعنی ہر زمانے سے میرے آقا باخبر ہیں اور علم رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ تو پھر بخت نصر جو تھا اس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، اور یہاں پر انبیاء کرام علیہ تبرکات والا ایک صندوق تھا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تو اس ظالم بادشاہ نے وہ تابوت سکینہ بھی وہاں سے غائب کر دیا۔ پھر شاہ بابل نے یہودیوں کے دریائے فرات کے کنارے ایک بستی تل ابیب میں آباد کیا، اور یہی آج کل اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اور یہ اسرائیل اب یہ چاہتا ہے کہ اس دارالحکومت کو چھوڑ کے بیت المقدس جو ہے اس کو اپنا دارالخلافہ بنائے۔ لیکن یہ ہے کہ 7 دسمبر 2017 میں جو امریکی پہلے صدر تھا وہ ٹرمپ، اس بدبخت نے قرار دے دیا کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ اسرائیل کا ہی دارالحکومت ہے، حالانکہ وہ فلسطین کا دارالحکومت ہے، جیسے ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے اسی طرح۔ اور اس نے یہ اعلان کیا کہ اسرائیل کا دارالحکومت جو ہے وہ تل ابیب نہیں ہے بلکہ وہ بیت المقدس ہے، اور اس وقت سے یہ اسرائیلی جو زیادہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور فلسطین جو یہ بڑا قدیم ملک ہے، اور یہ دنیا کے شمال حصے میں واقع ہے، اور اس کے جو مشہور علاقے ہیں نابلس، خلیل اور القدس ہے۔ پہاڑوں میں اونچا پہاڑ جبل طور ہے، اور اسی پہاڑ کے پاس ہی جو ہے بیت المقدس کے علاقہ واجد موجود ہے وہاں پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ دور خلافت میں 17 ہجری میں یہ دوبارہ فتح ہوا بیت المقدس، اور مسلمانوں کے قبضے میں یہ آیا۔ جب مسلمانوں تقریباً 4 مہینے لگے اس کو فتح کرنے میں، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھی، وہ قلعے کا دروازہ کھولتے نہیں تھے۔ آخر وہاں کا جو راہب تھا وہ اپنے قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے کہا، اور اس وقت سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ جو کہ امین امت ہے، میرے آقا فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، وہ سپہ سالار تھے۔ تو راہب نے کہا کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو تم ہمیں فتح نہیں کر سکتے، ہم تمہیں چابیاں نہیں دے سکتے، کیونکہ تمہارے اندر وہ بندہ موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تو سپہ سالار نے کہا کہ اس میں کیا نشانیاں لکھی ہوئی تمہاری کتابوں میں؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تمہارے نبی محمد کا غلام ہوگا، صحابی ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، لقب اس کا فاروق ہوگا۔ تو سپہ سالار نے کہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارے یہی تو ہمارے خلیفہ ہیں، یہی امیر المومنین ہیں۔ تو آپ نے فاروق اعظم کو خط لکھا کہ آپ آئیں، یہ آپ کے حوالے چابی کرنے چاہتے ہیں۔ تو پھر سیدنا فاروق اعظم ایک دراز گوشت پر آپ سوار ہوئے، ایک غلام اپنے ساتھ لیا۔ تو غلام نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ اوپر بیٹھے، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ فرمایا نہیں، ایسا سفر طے نہیں کریں گے، میرے ساتھ طے کرو گے اتنا فاصلہ میں بیٹھوں گا اور اتنا فاصلہ تم بیٹھو گے، نہیں تم بھی پیدل چلو گے میں بھی پیدل چلوں گا، ساتھ ساتھ اوپر تم بیٹھو گے میں پیدل چلوں گا، پھر میں اوپر بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، اس طرح چلتے 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 جب وہ علاقہ بیت المقدس کا آیا تو قدرت کے یہ عجیب قدرت ہوگی کہ وہ وقت جو تھا وہ غلام کے اوپر بیٹھنے کا تھا اور فاروق اعظم کے پیدل چلنے کا تھا۔ تو غلام نے کہا کہ حضور آپ تو بالکل قریب پہنچ گئے، دیکھیں بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے، یہودیوں کے عیسائیوں کے بڑے بڑے سردار، مہربانی کریں کہ آپ اوپر بیٹھ جائیں، آپ بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو میں فرمایا نہیں، جو طے ہوا تھا اس پہ عمل ہوگا۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گیا تو اس راہب نے جب نشانیاں دیکھی اس نے کہا ایسی ہی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے بیت المقدس کی چابیاں سیدنا فاروق اعظم کے حوالے کی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس وقت یہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے کئی سال تک جو ہے وہ اس کے اندر حکمرانی کرتے تھے، 500 سال تک بیت المقدس اور مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر عیسائی نے صلیبی جنگیں کی اور پھر 1099
عیسوی کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور خوب لوٹ مار کی گئی۔ تقریباً 88 سال کے بعد 1187 عیسوی کو، جیسے اب 2023 ہے، تو 1187 عیسوی میں عظیم سپہ سالار سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کرایا اور 761 سال مسلمان اس پر حکمرانی کرتے رہے۔ پھر 1948 میں جب پاکستان آزاد ہوا، اس کے اگلے سال 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اتحادیوں کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں اسرائیل کے نام سے یہودی سلطنت قائم کی گئی، اور یہودی فطری طور پر شرارتی اور سازشی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے ان پر لعنت برس چکی ہے، اور 19ویں صدی کے آخر میں یہودی عوام کو ورگلایا گیا اور بیت المقدس کو سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت بتایا گیا، اور یہودیوں سے کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے آباد ہونا ہے، اور ہم نے اس بیت المقدس کو جو ہے اس پہ قبضہ کرنا ہے کہ یہ ہماری اصل دارالخلافہ ہے۔ اس طرح سے وہاں پر جو ہے آبادی کرنا شروع کر دی۔ 1918 میں 55,000 یہودی تھے اسرائیل کے اندر۔ 1922 میں آبادی بڑھی تو 82,000 ہوئی۔ 1936 میں 4 لاکھ یہودی وہاں پر آباد ہو گئے۔ 1948 میں 6.5 لاکھ یہودی وہاں پر گھر بنا چکے تھے، اور پھر اس طرح سے پھر وہ امریکہ کی سپورٹ سے، یہودیوں دوسرے ملکوں کے سپورٹ سے انہوں نے جب جنگ عظیم اول ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ معاہدہ کیا کسی طریقے سے جو ہے ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا برطانیہ کو تم نے ہمیں سپورٹ یہ کرنی ہے کہ ہم نے علیحدہ ریاست اسرائیل جو ہے اس کو ماننا ہے اور اس میں ہماری تم نے سپورٹ کرنی ہے۔ پھر اس طرح سے انہوں نے جنگ عظیم کے بعد جو پھر اسرائیل جو مکمل سلطنت بن گئی۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل ایک علیحدہ ریاست بن کر جو ہے وہ نقشے پر ابھرا، لیکن اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ جبری اور ریاستی قبضہ تھا، اس وجہ سے مسلم ممالک خاص طور پر ان کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے بھی ابھی تک الحمدللہ اسرائیل کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ وہ قابض ہے، لیکن بہت سے اب کچھ ایسے حکمران ہیں مسلمان ملکوں کے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا، جس میں مین پوائنٹ جو ہے وہ UAE کا ہے، عرب امارات کا، جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ سعودیہ بھی اس میں مذاکرات وغیرہ کر رہا ہے۔ بہت سے مسلمان ملک اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی بھی کئی دفعہ کوشش تو ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا۔ تو حالیہ جو آپریشن حماس ایک تنظیم ہے، ایک بزرگ تھے سیدنا حافظ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی جسے حماس کہا جاتا ہے، جس نے اب یہ اٹیک کیے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ حافظ صاحب نماز فجر پڑھ کر جا رہے تھے تو اسرائیلی فوج نے سن 2004 میں ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ تو فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ہمیں بیان فرما دیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اب جہاد کا وقت ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کرانا صرف فلسطینی عوام کا کام نہیں ہے، یہ ان کا فرض نہیں ہے کہ بیت المقدس آزاد کریں۔ بیت المقدس جو ہے یہ، بلکہ یہ سلطان، یہ جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی 1918 میں، پھر یہ برطانیہ کے ساتھ مل کر ان بدبختوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، جو سلطان عبدالحمید ثانی تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بڑا لالچ دیا اس طریقے سے ہمیں یہ بیت المقدس دے دے، بڑے آفر کی پیسوں کی، لیکن اس نے یہی کہا، سلطان عبدالحمید ثانی نے، اس نے کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ زمین کا ٹکڑا تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے، مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کو حاصل کیا ہے، لیکن پھر یہ آپس کے اختلافات، مسلمانوں کا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ طرح طرح کے وہ قبضے کرتا جا رہا ہے، بستیوں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور کئی فلسطینی مسلمانوں کو وہ شہید کر چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود اقلیت والی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور حالیہ جو آپریشن ہوا ہے اور جس طرح سے وہ بمباری کی ہے اس نے اسرائیل کے اندر، ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمان حکمران، تقریباً 57 اسلامی ملک ہیں، بلکہ یہ کل ہی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں کی ایک فلسطینی نوجوان کی اس کا ٹرانسلیشن نیچے آ رہا تھا، وہ کہتا ہمیں کیا فائدہ ہے 57 اسلامی ملکوں کا، لیکن دیکھیں ایران سپر پاور نہیں ہے، ایٹمی بم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ فلسطینی عوام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور جواب دے رہا ہے، بلکہ اس نے ایک تنظیم بھی غالباً وہ حزب اللہ کے نام سے اس کی تنظیم وہاں تعاون کر رہی ہے،
لیکن پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ نہیں کر پایا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر جہاں تک بھی ہو سکتا ہے فلسطینی مسلمانوں کے حقوق دلانے کے لیے، ان کو آزادی دلانے کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.